السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ ویورز، آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے اور یہ دو طرح سے اہم ہے۔ سب سے پہلے یہ ٹیسٹوں کے حوالے سے بھی انتہائی ضروری ہے اور بحیثیت مسلمان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ معلومات ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تمام ضروری معلومات شیئر کریں گے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ، اس کے علاوہ نسب شریف، خاندان، ازواج مطہرات، اولاد مبارکہ، ہجرت، غزوات، القابات و کنیت اور دیگر تاریخی پہلوؤں پر آپ لوگوں کو ایک جامع گائیڈ پرووائڈ کریں گے، جس سے آپ لوگوں کی تیاری بھی پرفیکٹ طریقے سے ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بنیادی معلومات بھی جان سکیں گے۔ تو ویورز، ویڈیو کو بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے اور اینڈ تک ہمارے ساتھ دیکھ کر بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی پیدائش ہے 571 عیسوی 12 ربیع الاول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں ہوئی، جس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اسی لیے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ الفیل میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقامی پیدائش ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ یہاں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے، جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلی اور ساری دنیا کو منور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھی۔ حضرت آمنہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے یتیمی کی کیفیت میں پرورش کی۔ حضرت آمنہ کی قبر ابوا کے مقام پر ہے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ قریش کے معزز افراد اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ انہی کی دعا اور نصرت سے خانہ کعبہ کو ابرہہ کے لشکر سے بچایا گیا۔ وہ اپنے پوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حضرت ابو طالب تھا۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب نے کی۔ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں ساتھ دیا اور قریش کی مخالفت کے باوجود ہمیشہ دفاع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام حضرت حلیمہ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، ان کے گھر میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی معزز، مالدار اور پاکدامن خاتون تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کر نکاح کیا۔ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون تھی۔ رسپیکٹڈ ویورز، یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام کس کے ذریعے بھیجا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی تبلیغ اسلام کے دوران مشکلات برداشت کیے اور ہمیشہ ساتھ دیا۔ باسطی نبوی کا سال 610 عیسوی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اقرأ، پڑھیے۔ یہ وحی باسطی نبوی کی ابتدا تھی، جس سے اسلام کا پیغام شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔
اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے ابراہیمی کا نتیجہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا، جو عرب کا معزز ترین قبیلہ تھا۔ قریش ہی خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اس قبیلے میں عزت، شرافت اور قیادت کی خصوصیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام حضرت ہاشم تھا۔ حضرت ہاشم بنی عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ انہی کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور کھانے کے انتظام کے لیے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 سال تک قیام کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اس میں ولادت سے لے کر ہجرت تک کا وقت شامل ہے۔ مکہ وہ مقام ہے جہاں دعوتی اسلام کی ابتدا ہوئی۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک قیام کیا۔ ہجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ یہ دور اسلامی تاریخ کے قیام اور اسلام کے عالمی سطح پر پھیلاؤ کا زمانہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ سفید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو، یہ سب سے بہتر ہے، اور اپنے مردوں کو انہی میں کفن دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت 622 عیسوی میں کی۔ ہجرت کا سال 622 عیسوی اسلامی تاریخ کا سب سے اہم موڑ ہے۔ اسی سال سے اسلامی کیلنڈر ہجری تقویم کا آغاز ہوا۔ یہ ہجرت اسلام کے محفوظ ہونے اور ریاستی بنیاد رکھنے کا سبب بنی۔ محمد کا نام تجویز کیا حضرت عبد المطلب نے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام عرب میں بالکل نیا تھا تاکہ ہر زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو۔ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام کیا تھا؟ تو ویورز، اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال پرورش کی۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا اور کئی سال اپنی پرورش میں رکھا۔ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال پرورش کی۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال تک پرورش کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور کفالت حضرت ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ابوا کے مقام پر ہوا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا نہایت کٹن لمحہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ واقعہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 9 ماہ تھی۔ واقعہ معراج 621 عیسوی میں ہوا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 9 ماہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، جنہیں قرآن میں امہات المؤمنین کہا گیا ہے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی زوجہ تھی۔ یہ تمام خواتین دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ سب سے پہلی وحی اقرا، سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرا پڑھیے۔ یہ سورہ العلق کی ابتدائی آیات تھی جنہوں نے بعثت نبوی کا آغاز کیا۔ غزوات کی تعداد جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی 27 تھی۔ مورخین کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت کی تھی۔ بعض کے نزدیک 30 اور بعض کے نزدیک 33 غزوات میں شریک ہوئے۔
یہ وہ جنگیں تھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرمائی۔ ان میں غزوہ بدر، احد اور خندق بہت مشہور ہے۔ فتح مکہ کے وقت عمر 61 سال تھی اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی تھی۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 61 سال تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، جو تاریخی انسانیت کی سب سے عظیم مثال ہے۔ قریش کی طرف سے دیا گیا لقب صادق و امین۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی کے اتنے معترف تھے کہ آپ کو الصادق یعنی سچے اور الامین یعنی امانت دار کہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشہور ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم سنگ میل تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وصال کا سال 632 عیسوی یعنی 11 ہجری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری یعنی 632 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا سانحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ یہ سبھی دین اسلام کی خدمت گزار تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ تینوں بچپن میں ہی وفات پا گئے، جس سے کفار طعنے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ الکوثر نازل کر کے تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف پہلی زوجہ تھی بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی تھی۔ آپ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ ان کا تعاون اور قربانی اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ایک بیوہ تھی اور اسلام کے مشکل دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آئی۔ آپ کی عمر 50 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 49 سال تھی۔ تیسرے نمبر پر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم عمری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ان کی علمی صلاحیت، حدیث کی روایت اور فقہی بصیرت بے مثال تھی۔ آپ کو ام المؤمنین کے ساتھ ساتھ صدیقہ بنت صدیق بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ان سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا۔ 5ویں نمبر پر ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کو ام المساکین کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ غریبوں اور یتیموں کا خاص خیال رکھتی تھی۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ 6 نمبر پر ہے حضرت ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی اور بچوں والی خاتون تھی۔ آپ کی عقل، فہم اور رائے مشہور تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی رائے نے مسلمانوں کو بڑی الجھن سے بچا لیا۔ 7ویں نمبر پر ہے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی۔ ان کے نکاح کی وجہ سے پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ 8ویں نمبر پر ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔
حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ ان کی شادی کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 33 سال تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔ نیکسٹ ہے حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ میں ہجرت کرنے والی صحابیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی عمر 36 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال تھی۔ 10ویں نمبر پر ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن نکاح کے بعد اسلام قبول کیا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 17 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال تھی۔ نیکسٹ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا آخری زوجہ تھی۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 33 سال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ ان کے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نکاح اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، ویڈیو کو لازمی لائک کریں تاکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں مل سکے، اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔